والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران اسلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آج امت مسلمہ جو کچھ حالات سے جوجھ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت پریشانی میں ہے، وہ بڑی قربانیاں اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے دے رہی ہے، لیکن نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ذرا سی کوئی بیان بازی کہیں سے ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل بیکار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، نا امیدی ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ ذرا سا محلے میں کچھ ماحول خراب ہو ہم مایوس ہو جائیں گے، ذرا سا شہر میں ماحول خراب ہو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا نیتا، کوئی بڑا لیڈر کوئی اگر بیان دے دے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہماری بچیاں شادی کر کے کسی کے پاس جاتی ہیں، اگر رشتہ خراب چل جائے اور شوہر اس کو اچھا نہ ملے ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے لیے دین میں ہے کیا، ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی بات پر گلہ کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ سے چھوٹی چھوٹی بات پر شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، اللہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے دل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج جو کچھ حالات ہیں، کہیں قرآن کریم کی گستاخی ہو رہی ہے، کہیں نبی کی گستاخی ہے، کہیں ہمیں مسلمان ہونے کے نام پر اگر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مظلوم سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی قربانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پہ پہلے تولنا ہے، آپ کی کسوٹی پر پرکھنا ہے کہ واقعی یہ ہماری قربانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ جس دین کو لے کر آئے، آپ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کائنات آپ کے لیے سجائی گئی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دے، آپ کے اوپر حکومت کرنا چاہیں تو پوری دنیا پر حکومت ہو جائے۔ اس مکہ کے اندر جس عرب میں آپ دعوت کا پیغام عام کر رہے ہیں، اس مکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اپنے اس دین کے اعلان کو، اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو، ہم تمہیں سارے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور پورے عرب کی باغڈور تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، بس تم اس دعوت کو چھوڑ دو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو نہیں چھوڑتے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محبوب شہر سے، اپنے مادر وطن سے محبت کرنے والے، وہاں پیدا ہونے والے ہیں، اس جگہ پر آپ پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے لوگ آپ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ کی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، وہ آپ پر ظلم کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو اتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ ان کو پتھریلی زمینوں پر لٹا کر ان پر کوڑے برساتے ہیں، جب ان کے جسم پر زخم ہو جاتے ہیں تو ان کے زخموں پر نمک ڈال کر ان کو پتھریلی اور گرم زمین کے اوپر لٹا کر ان کے زخموں کو اور ہرا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اصحاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کر تکلیفیں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کے ساتھ گستاخیاں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کی بیٹیاں، آپ کی پیاری بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم کو اونٹ پر نیزہ مار کے گرا دیا جاتا ہے، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کو نیزہ مار کر ایسے گرایا جاتا ہے کہ وہ اتنی تکلیف اور اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔
اور اسی بیماری کے چلتے چلتے مدینے میں جا کر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کہ آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، آپ کے اصحاب کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ سے جنگ کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت ظلم ہونے لگا اور ظلم سے وہ پریشان ہو گئے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی مدد ہمارے پاس کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے خباب تم اتنے میں تھک گئے، یہ تو تم پر ابھی کچھ بھی ظلم نہیں ہوا، تم سے پہلے لوگوں پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں گرم کر کے ان کے جسموں پر چلائی گئی ہیں اور ہڈیوں کو گوشت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اتنا ظلم ان پر ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے دین سے نہیں پھرے۔ انہوں نے اگر اللہ سے، ان کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ مضبوط رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، طاقت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سے نوازا، ان کی قربانیوں کی بدولت ان کو حکومت دے دی۔ اس لیے یاد رکھو خباب، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے ایمان والو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے لوگوں پر جو حالات آئے ہیں وہ تم پر حالات نہیں آئے؟ ان کو سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ان کو سخت مصیبت برداشت کرنی پڑی، اور پھر جب وہ تکلیف ان سے بالکل ناقابل برداشت ہو گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور رسول نے کہا، ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں پہلے تپانا پڑے گا اپنے آپ کو، ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی۔ ہم ہر وقت یہ سوال اور یہ احتجاج اور شکایات نہیں کر سکتے، ذرا سی کوئی مصیبت آئے ہم شکایت کرنے بیٹھ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے بیٹھ جائیں، ہم سوال کرنے بیٹھے کہ اللہ نے ہماری بیٹیوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، اللہ نے اگر ہمارے بیٹوں پر ظلم ہو رہے ہیں تو ان کے کیا حقوق رکھے ہیں، اگر ہمارے اوپر وراثت میں حق مارا جانے لگا تو اللہ نے ہمارے وراثت میں کیا حق رکھے ہیں۔ ذرا سا ہم پر ظلم ہو ہم اللہ سے شکایت کرنے لگے، یہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، قربانیاں برداشت کی ہیں، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جا کے اللہ کی مدد آئی ہے۔ آپ نے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تعلیم دی ہے؟ وہ یہ تعلیم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر تھے، صحابہ سے پوچھا، ایک چھوٹا سا تنگ راستہ آپ کے سامنے آیا کہ یا صحابہ یہ کیا راستہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس راستے کو الزیقہ کہتے ہیں، یعنی تنگ راستہ، تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ زیقہ نہیں ہے بل وہ یسرا، تنگی نہیں بلکہ یہ تو آسانی ہے، یہ تو کشادگی ہے۔ یعنی آپ نے صرف اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کس طرح کی قربانیاں دینی ہے، بلکہ آپ نے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اپنے اقوال سے باقاعدہ بیان کر کے اپنے الفاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دلاسا دیا ہے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے ہر قول سے دوسروں کو دلاسا ملے۔ آپ کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی چیز تنگی نہیں ہوتی، حالانکہ ایک راستہ تنگ ہے، تنگ راستے کو تنگی کہا جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کشادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی بھی طرح کا تنگ راستہ ہو، کوئی بھی آپ کے سامنے بند راستہ ہو، کتنی بھی تکلیفوں والا راستہ ہو، کتنی ہی پریشانیاں ہو، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہاں پر احتجاج نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ اس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ تنگ راستے کے اندر بھی جو ہے اپنے آپ کو ڈھال کر اس میں سے نکل کے ان راستے کو کشادہ کرے اور وہاں سے کامیاب کی طرح نکل جائے۔ یہ ہے مسلمان۔ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاہدہ حدیبیہ ہوا، جسے حدیبیہ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ کے لیے نکلے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ آؤ ہم سب جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں گے، وہ عمرہ کریں گے، اپنے ساتھ جانور لے کر نکلتے ہیں اور مکہ کے قریب پہنچتے ہیں کہ کفار مکہ مشرکین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہاں پر اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جانور ہے جو اللہ کے گھر کے لیے ہیں، قربانی کے لیے لائے ہوئے، یہ ثبوت ہے اس بات کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں دیا۔ اس وقت میں صحابہ اچھی خاصی تعداد میں تھے، بڑا جوش ان کے اندر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جوش تھا، سب صحابہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے اور ابھی ان کا علاج کر دے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، جو حق پر ہے وہ حق کے پاس پہنچ جائے، جو باطل ہے وہ کیفر کردار پر پہنچ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ پیمانے پر غور و فکر کے ساتھ یہ راستہ نکالا جو اللہ کو یہ راستہ نکالنا تھا، اور وہ راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ صلح کا راستہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم جنگ نہیں چاہتے، بتاؤ تمہارے کیا شرائط ہیں، ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جنگ ہو چکی تھی، جنگ بدر ہوئی، مسلمان جیت گئے، 70 کافروں کو جہنم رسید کر دیا، لیکن اس کے بعد انتقامی کارروائی میں انہوں نے جنگی تیاریاں کی اور پھر جنگ کرنے آئے، پھر انہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو شہید کر دیا جنگ احد میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگ علاج نہیں ہے، جنگ کے بعد تو جنگ ہے۔ کہا تو جاتا ہے انگلش میں وار فور پیس، کہ اگر پرامن مقصد حاصل کرنا ہے تو جنگ کرنی پڑے گی، لیکن وہ جنگ کبھی بھی جو ہے کسی کو امن نہیں دے پاتی۔ جنگ کا جواب جنگ ہوتا ہے، جو ہارتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاہدہ کریں گے، ہم ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا جو بہت ساری شرائط تھی، ان میں سے اہم شرائط کیا تھی کہ اگر کوئی آدمی ہمارا تمہارے پاس پہنچ جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو کر جائے، وہ تمہیں ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ بڑی سخت شرط تھی، ایک آدمی یہاں سے بچ بچا کے مسلمان ہو کے آئے اور اس کے بعد اس کو یہ کہہ دیا جائے نہیں جاؤ تم واپس کافروں کے پاس پہنچ جاؤ، اپنے شہر پہنچ جاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ تو جب تیار کیا جانے لگا مسودہ اور لکھا جانے لگا تو سہیل ابن عمر ان کی طرف سے تھے، مشرکین کی عرب سے وہ اسپوک پرسن تھے جو ذمہ دار بنائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں محمد رسول اللہ محمد کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ سہیل ابن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں منظور نہیں ہے محمد الرسول اللہ لکھوانا، آپ اللہ کے رسول ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم نہیں مانتے آپ کو، اس پر لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی رسول اللہ کو مٹا دو اس کے اندر سے۔ حضرت علی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کاغذ پہ رسول اللہ کا نام مٹا دیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت علی خاموش رہتے ہیں گردن جھکائے ہوئے، تو آپ خود کاغذ لیتے ہیں اور اس میں رسول اللہ کا لفظ مٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج دیکھیے کیا ہوتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا، صحابہ غصے میں تھے، صحابہ خوش نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جانوروں کو ذبح کر دو، لہذا کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا کہ وہ جانور کو ذبح کر دے، اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر سب لوگ کھڑے ہو کر مجبوری میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے بال سروں پر ایسے مونڈ رہے تھے جیسے گردنیں اتار رہے ہوں، اتنے ناراض تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ نہیں ہوئی، بلکہ معاہدہ ہو گیا کہ بھائی کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہمارا آدمی آ گیا تو تمہیں لوٹانا پڑے گا، اور تمہارا آدمی آ گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ بظاہر شکست معلوم ہو رہی تھی، لیکن اللہ کا فرمان آتا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین سے نواز دیا ہے۔ صحابہ تعجب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے، یہ فتح مبین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہ فتح مبین ہے۔ میرے بھائیوں توجہ دیجئے کہ یہ فتح مبین کیوں ہے؟ یہ اس لیے تھی کہ آپ نے جنگ بند کر دی،
تلوار کا مقابلہ تلوار سے بند کر دیا. کفار کے پاس، مشرکین کے پاس، دشمنوں کے پاس صرف تلوار تھی، ان سے تلوار کو بند کر دیا گیا. ان کے پاس کوئی چیز اب نہیں تھی. لیکن مسلمانوں کے پاس میں تلوار کے علاوہ نظریہ توحید بھی تھا، اسلام بھی تھا. ان کی تلواریں رکی تو ان کو پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کا ماحول مل گیا. جنگ بندی ہونے کی وجہ سے انہیں خطرہ ٹل گیا. پہلے اگر کہیں بھی کسی علاقے میں نکلتے تھے تو خطرہ ہوتا تھا کہ دشمنوں کا کوئی لشکر نہ آ جائے، ہم پر حملہ نہ کر دے. لیکن اب 10 سال کے لیے مطمئن ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی جو صحابہ گئے تھے چند تھے، لیکن صرف 2 سال کے اندر مسلمانوں نے اتنا زبردست دین کا کام کیا، اپنے دین کو اس طرح پہنچایا کہ 2 سال میں پورے عرب میں اور پورے ادھر ادھر کے ممالک میں رسول اللہ نے قاصدوں کے ذریعے اسلام کو پہنچایا. لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مشرکین نے اور عرب کے کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ کی طرف نکلے، تو معلوم ہے آپ کے ساتھ میں کتنے اصحاب تھے؟ آپ کے ساتھ میں 10,000 کا لشکر تھا. 10,000 کا لشکر. نہ آپ نے جنگ کی، نہ آپ نے کسی طرح کا کوئی دشمنوں پر زور جمایا، نہ ان کو کوئی ظلم ان کے اوپر کیا، بلکہ خاموشی سے اپنے گھر آئے، ان کے معاہدوں کو مانا، ان کی باتوں کو مانا. اور صرف 2 سال کے بعد جب واپس مکہ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ میں 10,000 کا لشکر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے نکالا گیا تھا، آپ کی بیٹیوں پر ظلم کیا گیا تھا، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا تھا، صحابہ کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، جنگ کی گئی تھی، بائیکاٹ کیا گیا تھا، رسول اللہ کو در بدر پھرنا پڑا تھا، طائف جا کر اپنے لیے امان مانگنی پڑ رہی تھی، وہاں ظلم آپ کے اوپر ہوا. ہونا تو یہ تھا کہ آپ جنگی جرائم کے مجرموں کو قتل کرتے. یہی دنیا کا قانون ہے. اصل طریقہ تو یہ تھا کہ آپ جاتے اور سارے کے سارے مشرکین کو، دشمنوں کو بالکل کیفر کردار پر پہنچا دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ داخل ہوئے اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ بھی امن میں ہے، اور جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی امن میں ہے. میرے بھائیوں، 19 لوگ ایسے تھے کہ جو جنگی جرائم کے ساتھ ساتھ اخلاقی مجرم بھی تھے. انہوں نے اخلاقی جرم بھی کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 11 لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا. جو لوگ معافی مانگنے آپ کے پاس پہنچ گئے تھے یا کسی اور کے ذریعے معافی کا مطالبہ کر دیا تھا، ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا. یہ جو سارے کام ہوئے یہ ہمارے اخلاق سے ہوئے، ہمارے اخلاق سے ہوئے. اخلاق یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ بہترین اخلاق والے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اخلاق یہ سمجھتے ہیں. آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام. آپ آتے ہوئے میرے پاس مسکرا کر آ رہے ہیں تو میں مسکراتا ہوا جا رہا ہوں. آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ مجھے کچھ نہیں کہتے، آپ کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں زور سے ڈی جے بجا لیتا ہوں، آپ کے گھر کے سامنے کولر ڈال دیتا ہوں، آپ باہر نکل کے مسکراتے ہیں تو آپ اچھے پڑوسی ہیں. آپ اگر سلام دعا رکھتے ہیں تو میں آپ کے گھر میں پڑوس ہونے کی وجہ سے کھانا پہنچا دوں گا، ورنہ نہیں پہنچاؤں گا. ہم سمجھتے ہیں اخلاق یہ ہے تم مسکراؤ میں مسکراؤں، تم سلام کرو میں جواب دوں، تم خیریت پوچھو میں خیریت پوچھوں، تم دعوت دو میں دعوت کروں. ہم سمجھتے ہیں اخلاق یہ ہے. میرے بھائیو، اخلاق یہ نہیں ہے. اخلاق یہ ہے جو قرآن کریم کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اخلاق کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے. اگر تمہارے پاس کوئی برائی آتی ہے تو تم اس کو اچھائی سے بدل کر لوٹا دو. یہ ہے اخلاق. تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا، تم سلام سے پہل کرو. تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہیں دعوت نہیں دیتا، تم اس کی دعوت کرو. تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہیں شکایتیں کرتا ہے، تم سے کہتا ہے صحیح سے رہو، تمہارے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. تمہارے پڑوس میں رہنے والا کھانا بانٹتا ہے، تمہیں نہیں پہنچاتا، تمہارے لیے اخلاق یہ ہے کہ تم اس کے گھر میں کھانا پہنچاؤ. اخلاق اسے کہتے ہیں. آپ میں سے کون ہے ایسا بتاؤ کہ جو ان اخلاق کو اپنا رہا ہو، یا ہم میں سے کوئی ہو جو ان اخلاق کو اپنا رہا ہو؟ میرے بھائیو، اخلاق برائی کو اچھائی سے لوٹانے کا نام ہے. اس لیے بہترین اخلاق اگر نبی کے اخلاق چاہیے تو وہ یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنا قرض وقت سے پہلے مانگنے لگا، بدتمیزیاں کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بات تک کہہ دی کہ تم عبد المطلب کی اولاد ہوئی ایسی کہ جس کا لے لو اس کا نہ لوٹاؤ، جس کا قرض لے لو اس کا قرض کھا جاؤ.
آپ کے خاندان کو برا کہنے لگا، جبکہ آپ کا خاندان پورے عرب کے اندر شرفا میں تھا، پورے عرب میں بنو ہاشم سب سے اعلیٰ تھے، اس کے باوجود وہ کہنے لگا یہودی کہ جس کا لے لے اس کا نو لوٹائے، اس کا نام عبد المطلب کی اولاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر غصہ آ گیا اور آنکھ سے رہا نہ گیا، اور آپ غصے میں اس کو جواب دینے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر یہ تمہارا طریقہ اچھا نہیں تھا، یہ تم سے بہتر رویے کا مستحق تھا، اس کا قرض میرے اوپر تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے کہتے کہ اپنے قرض کا مطالبہ سلیقے سے کرے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض لوٹا دوں۔ اس یہودی نے آپ کے اس اخلاق کو دیکھا، آپ کے اس بہترین نمونے کو دیکھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا، چند پیسوں کا قرض کا مطالبہ کر رہا تھا رسول اللہ سے، اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنی ساری دولت قدموں میں ڈال دی، اپنی جان کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے اخلاق۔ ہم دکھائے تو صحیح ان اخلاق کو، ذرا سی بات پر گریبان چڑھا لیتے ہیں، ذرا سی بات پر آستینیاں چڑھا لیتے ہیں، اس سے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہو، اس ملک میں اگر آپ کو حالات کو بدلنا ہے، خدا کی قسم نبی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اب نا امیدی کو، مایوسی کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ ہر محاذ پر، ہر تکلیف دینے والی جگہ پر، ہر تنگی کے راستے پر، ہر مصیبت کی جگہ پر آپ کو وہاں پر یسر تلاش کرنا ہوگا، آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، خود راستے تلاش کرنے ہوں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسے ہی نہیں آئے گی صرف ہم یوٹیوب پر موبائلوں پر پریشانیوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم کہیں ہائے کتنا ظلم ہو رہا ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی۔ مدد تب آئے گی جب ہم برداشت کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں گے، اللہ کے دین پر جمے رہیں گے، اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔